السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ ویڈیو صرف ایک بات سمجھانے کے لیے ہے کہ اپنی خواہشیں، اپنے ارمان، اپنے درد اور اپنے راز اللہ کے سامنے رکھ دو۔ یہ ویڈیو کسی قصے یا کسی کہانی یا کسی دنیا کی چالاکی کے لیے نہیں، یہ ویڈیو آپ کے دل کی تسلی کے لیے ہے، آپ کی روح کو سکون کے لیے ہے۔ کیونکہ جب انسان اپنی خواہشیں لوگوں کے سامنے رکھتا ہے تو اسے یا تو مایوسی ملتی یا تو انتظار، لیکن جب وہی خواہش اللہ کے سامنے رکھ دی جائے تو اس کا حل یہی بدل جاتا ہے۔ تو بیٹھ جائیے آرام سے، دل اور کان کھول کر سنیے، کیونکہ آگے کی باتیں آپ کے دل کو چھو جائیں گی اور انشاءاللہ آپ کو اللہ کے اور قریب کر دے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں ہر انسان کے دل میں ایک نہ ایک خواہش ضرور آتی ہے۔ کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کاروبار بڑھ جائے، کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک بن جائے، کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا مکان اچھا بن جائے، اور کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے دل کو سکون مل جائے۔ لیکن سنو، انسان کی خواہشیں اگر انسانوں کے سامنے رکھ دی جائیں تو یا تو ٹھکرا دی جاتی ہیں، یا ادھوری رہ جاتی ہیں، یا پھر مذاق بنا دیا جاتا ہے ان کو۔ مگر جب خواہش اللہ کے سامنے رکھ دی جاتی ہے تو وہ خواہش رحمت بن جاتی ہے، وہ خواہش رہنما بن جاتی ہے، وہ خواہش محبت میں بدل جاتی ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو بندے کی خواہشیں جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے نبی، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو میں بہت قریب ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں لکھا ہے، اے نبی، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں۔ بھائی سوچو، اللہ خود کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ تمہارے آنکھوں کے آنسو بھی اس سے چھپے نہیں، اتنا قریب ہوں کہ تمہارے دل کی وہ آواز جو تم زبان سے بھی نہیں نکال پاتے وہ بھی اللہ سنتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو پھر کیوں نہ ہم اپنی خواہشیں، اپنے دکھ، اپنے غم، اپنے سپنے، سب کچھ اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ لوگوں کے سامنے رو کر ہم کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے رو کر ہم مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لوگوں سے مانگ کر ہم چھوٹے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگ کر ہم بڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی اکیلے میں سجدے میں گر کر دیکھو، دل سے کہو، اے اللہ، تو ہی ہے جو میری خواہشوں کو پورا کر سکتا ہے۔ تم دیکھو گے کہ دل کا بوجھ اترنے لگے گا، زندگی کی مشکلیں بھی آسان لگیں گی۔ بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچو، انسان جب کسی بڑے آدمی سے ملنے جاتا ہے تو پہلے اجازت لینی پڑتی ہے گارڈ سے۔ گارڈ اندر نہیں جانے دیتا ہے، اندر جانے کا موقع مشکل سے ملتا ہے، اور اگر مل جائے تو باتیں گنی چنی رہ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ سے ملنے کے لیے کوئی دربار نہیں، کوئی اجازت نہیں، کوئی شرط نہیں، بس دل سے پکارو، اے اللہ، اور اللہ سن لیتا ہے۔ ایک ایسا مالک ہے، ایک ایسا مالک ہے، ایک ایسا رحمان ہے، یہ اپنے بندوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ہاں، ہو سکتا ہے تمہیں جواب نہ ملے، لیکن اللہ کبھی بھی دعا کو برباد نہیں کرتا۔ کبھی اسی وقت پوری کر دیتا ہے، کبھی بہتر وقت کا انتظار کرتا ہے، اور کبھی اسے بھی بڑی نعمت دیتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ 3 طریقوں سے اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ یا تو وہی دے دیتا ہے جو اس نے مانگا، یا اسے بہتر چیز دے دیتا ہے، یا کسی مصیبت کو اس سے ہٹا دیتا ہے۔ تو بھائیوں، اگر خواہش اللہ کے سامنے رکھ دی جائیں تو گھبراؤ مت، مایوس مت ہو، اللہ کی طرف سے ہمیشہ جیت ہی ہے۔
بس صبر کرو، بھروسہ رکھو، سجدے میں ڈٹے رہو۔ اب ایک بات اور سنو، کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ میں نے کتنی دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی، لیکن یہ سوچ ہی غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تو گارنٹی دے رہا ہے کہ پھر دیر کیوں لگتی ہے؟ اس کا جواب بھی آسان ہے۔ کبھی ہماری خواہشیں ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، کبھی وہ خواہش ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو اللہ اس وقت اسے روک لیتا ہے، کیونکہ اللہ ہمیں اس چیز سے منع بچانا چاہتا ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ بھائیو، اللہ ہمیں ہماری سوچ سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ ماں کی محبت کا سوچو، ماں اپنے بچے کو ہر وہ چیز دے دیتی ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، لیکن اگر بچہ ضد کرے چاقو مانگنے کی تو ماں نہیں دے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے یہ چیز بچے کے لیے خطرناک ہے۔ تو جو ماں اپنی اولاد سے اتنا پیار کرتی ہے، سوچو وہ اللہ جس نے ماں کو پیار کرنا سکھایا، وہ ہم سے کتنا زیادہ پیار کرتا ہوگا۔ اسی لیے اگر کوئی خواہش پوری نہ ہو تو گلہ مت کرو، شکایت مت کرو، بلکہ سجدے میں کہو اے اللہ تو میری خواہش سے بڑھ کر جانتا ہے، مجھے وہی چاہیے تیرے جو میرے لیے بہتر ہو۔ اور بھائیوں اور بہنوں، اب یہ ویڈیو ختم ہونے جا رہی ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ سے کی گئی باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جتنی بھی خواہشیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سجدے میں گر جاؤ، آنسو بہا دو اور کہو اے اللہ تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میری آس ہے، تو ہی میری تسلی ہے۔ یقین مانو تمہارا دل ہلکا ہو جائے، تمہاری روح کو سکون پا لے گی، اور تمہاری خواہشیں اس اللہ کی عدالت میں چلی جائیں گی جو کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹاتی۔ تو چلیے دعا پڑھتے ہیں ساتھ میں۔ اللہ ہماری تمام جائز خواہشوں کو پوری کرے، ہمارے دلوں کو سکون دے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے قریب رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب مائی چینل۔